السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مغرب میں مدر پدر آزاد معاشرہ کیوں ہے؟ وہاں عورت کو کھلی آزادی کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں غیرت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ تک موجود نہیں ہے، بلکہ بہت ہی لفظ اگر جو عزت کے طور پر لیا جاتا ہے وہ ہے آنر، یعنی عزت کو وہ غیرت کے مفہوم میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے مزاج میں اس تضاد کی وجہ اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہے، جس کے فلسفے سے اہل مغرب اتنا زیادہ متاثر ہیں کہ اسے اپنے ننھے بچوں کو گھول گھول کر پلاتے ہیں انہیں بغیرت بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صدیوں پہلے اسکاٹ لینڈ میں رابرٹ بروس نامی بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ایک جنگجو بادشاہ تھا، اس نے بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن وہ جیت کا سپاہی تھا اور ہار سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن اس کے لشکر کو شکست فاش ہوتی دکھائی دی تو وہ اپنا سامان اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میدان میں ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ جب وہ کہیں بازار سے، گلیوں سے، کہیں سے گزرے گا تو اس کی عوام کہے گی دیکھو یہ بغیرت بادشاہ جا رہا ہے۔ اس طانے کے خوف سے وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور ایسا بھاگا کہ ایک پہاڑی کے غار میں جا کر پناہ لی۔ ادھر اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کہاں جیت پاؤں گا، بہتر ہے کہ بھیس بدل کر کسی دوسرے ملک نکل جاؤں اور کوئی نیا کام دھندا دیکھوں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر غار کے دہانے پر پڑی، جہاں ایک ننھا سا مکڑا ایک دھاگے کے ذریعے اوپر چھت تک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکڑا کچھ دوری اوپر جاتا تھا کہ پھسل کر پھر نیچے گر جاتا۔ حالانکہ وہ بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ اس سچویشن میں، اس حالت میں اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن غصہ کرنے کی بجائے اس نے اس مکڑے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو مکڑا اوپر پہنچنے میں کامیابی حاصل نہیں کر رہا تھا، وہی مکڑا 7ویں کوشش میں غار کی چھت تک پہنچ گیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے غیرت محسوس ہوئی اور اس نے کہا عزت غیرت جائیں بھاڑ میں، اصل شے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ 4-6 مرتبہ بندے کی بے عزتی ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر قیمت پر کامیاب ہونے کی کوشش کرنی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، تلوار کے ایک ہی وار سے چھت لگا مکڑے کا جالا توڑ کر راستہ بنایا اور غار سے نکل کر اپنی شکست خوردہ فوج میں پہنچ گیا۔ مکڑا دوبارہ فرش سے چھت تک پہنچنے میں مصروف ہو گیا۔ کنگ بروس نے فوج کا اکٹھا کر کے دوبارہ حملہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ اپنی وکٹری سپیچ میں اس نے جو جملہ کہا تھا وہ اہل مغرب کے لیے ہمیشہ کے لیے نظر حیات بن گیا، یعنی عزت آنی جانی چیز ہے، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے، ہر قیمت پر اپنا ہدف حاصل کرو، باقی عزت غیرت وغیرہ کی پرواہ نہ کرو۔ یہ اصول انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اور وہ ہر جگہ پر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ دوستو، اہل مشرق اتنے بغیرت کبھی نہیں ہونے پائے کہ کیونکہ ان کا مقولہ تھا کہ جان جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ان کا آئیڈیل حکمران ٹیپو سلطان تھا، جس نے میدان جنگ سے فرار ہو کر دوبارہ جنگ لڑنے کی بجائے یہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بھی بہتر ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے عزت کی جان دے دی اور میسور کے عوام 2 سال کے لیے انگریز کے غلام بن گئے۔ دوستو، ٹیپو سلطان غیرت والے تھے، وہ مکڑے کی بجائے شیر کی چال چلتے تھے، اور ہم بھی شیر کی چال چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ وقت کی مصلحت کیا ہے۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، اپنے سے 100 گنا بڑے دشمن سے بھی بھیڑ جاتے ہیں۔ بات عزت پر آ جائے تو دماغ سے نہیں دل سے سوچتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ بزدلوں کی طرح انتظار کریں کہ ہمارے خزانے میں کچھ روپیہ ہو
اور ہم فوجی طاقت میں اضافہ ہو اور ہم اس طاقت کے بل بوتے پر لڑیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر مسلمانوں کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے۔ پھر آخر میں مسلمانوں کی کمزور ترین حالت کو دیکھ کر، کمزور ترین ایمان کو دیکھ کر یہ فرمایا دیا گیا کہ اگر تم میں کوئی ایک ثابت قدم رہنے والا ہوگا تو وہ 2 کافروں پر غالب رہے گا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسلحے پر اور فوج پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں میں ایمان نہیں رہا۔ ہمیں ٹیپو سلطان کا وہ قول بھول گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بھی بہتر ہے۔ حالانکہ یہ جملہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے شیر کی زندگی کو تو نہیں اپنایا لیکن گیدڑ کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس وقت سے بچائے جب ہم پھر غلام بنا دیے جائیں گے۔ ہماری